Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Abdul Samad, and today we are going to discuss about a new topic about the structure of atom. ایٹم کی اسٹرکچر کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بھائی ایٹم کی اسٹرکچر کے بارے میں جتنی تھیوریز ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اسٹرکچر آف ایٹم. اسٹرکچر آف ایٹم. جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ بھائی ایٹم کی اسٹرکچر کس طرح ہے. اس میں ویل ڈیفائن نیوکلس. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اس کے سینٹر میں نیوکلس ہوتا ہے, اس کے ارد گرد شیلز ہوتے ہیں, اس میں الیکٹران ارینج ہوتے ہیں. اسی طرح فکس آربٹس میں الیکٹران ہوتے ہیں, اور الیکٹران کس طرح ارینج ہوتے ہیں, الیکٹرانک کنفیگوریشن وغیرہ یہ سارے ہمیں معلوم ہیں. تو پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا کہ بھائی اس ایٹم کیا ہے اور میٹر کس چیز سے بنا ہے. تو فرسٹ آف آل گریک جو فلاسفر تھے, گریک فلاسفر ڈیموکریٹس 4602367 BC, اس ٹائم کی جو فلاسفر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میٹر جو ہمارے ساتھ میٹر از کمپوزڈ آف اسمال پارٹیکلز. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میٹر ہمارے ساتھ اسمال پارٹیکل سے بنا ہے. اسی طرح اور اسی اسمال پارٹیکل کو انہوں نے ایٹم کا نام دیا. ایٹم مین ایٹامس, گریک ورڈ سے نکلا ایٹامس, مین ناٹ ڈیوائزیبل. ان لوگوں کی کنسیپٹ کے مطابق مطلب ایٹم میٹر کی ایسی چھوٹی ذرہ ہے کہ یہ فردر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن بعد میں یہ فیل ہو گیا کہ بھائی یہ ایٹم فردر بھی اسمال پارٹیکل سے بنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران, پروٹان اینڈ نیوٹران. تو 1808 میں ایک نیو سائنٹسٹ آیا ڈالٹن. 1808 میں ڈالٹن ایک انگلش سائنٹسٹ تھا, اور انہوں نے بھی اسٹرکچر آف ایٹم کے بارے میں تھیوری پیش کیا. اور انہوں نے یہ لفظ ڈیموکریٹس کی یہ ورڈ ایٹم دا ورڈز ایٹم ڈالٹن نے بھی استعمال کیا کہ بھائی میٹر از کمپوزڈ آف اسمال پارٹیکل وچ از کالڈ ایٹم. تو یہ ایٹم والے لفظ ڈالٹن نے بھی سپورٹ کیا. ڈالٹن نے کچھ پوسٹولیٹس مطلب کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے ایٹم کے بارے میں. اس کے بارے میں پڑھتے کہ بھائی ڈالٹن نے کیا کہا. تو فرسٹ جو پوائنٹ اس نے کہا ہے کہ ایٹم آف دی میٹر از کمپوزڈ آف ایکسٹریملی اسمال پارٹیکل کالڈ ایٹمز وچ آر انڈیوائزیبل. میٹر انہوں نے ڈالٹن صاحب نے کہا کہ بھائی میٹر از کمپوزڈ آف اسمال پارٹیکلز کالڈ ایٹم. مطلب ہمارے ساتھ ایک میٹر ہے, لیٹ سپوز یہ اسمال پارٹیکل سے بنا ہے. اس نے فلپ جو پوائنٹ ایٹم کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ اسمال پارٹیکل ہمارے ساتھ کیا ہے, اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں. دوسری جو انہوں نے پوائنٹ کہا کہ سیکنڈ ایٹم کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ ناٹ کریٹڈ. مطلب ہم ایٹم کو نہ کریٹ کر سکتے اور نہ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. جو تھرڈ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایٹم آف پارٹیکولر ایلیمنٹ آر آئیڈینٹیکل ان سائز, شیپ, ماس اینڈ آلسو ان ادر پراپرٹیز. ایک طرح کے ایلیمنٹس جو ہمارے ساتھ لیٹ سپوز مثال میں تو ہائیڈروجن H2, اس کی جتنے بھی ایٹمز ہے, یہ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کی جتنی بھی ایٹم ہے پروٹیم, ڈیوٹریم, ٹریٹریم, تو یہ سارے سائز, شیپ اور ادر پراپرٹیز میں سملر
ہوگا، ڈالٹن نے کہا ہے. اور ایٹم آف ڈفرینٹ ایلیمنٹ آر ڈفرینٹ ان دیئر پراپرٹیز. لیٹ سپوز یہ ہائیڈروجن کی ایلیمنٹ ہیں یہ، اینڈ 2 نائٹروجن کی ایلیمنٹ ہے یہ، آکسیجن کی ایلیمنٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ اس کی سائز، شیپ اور ادر پراپرٹیز میں ڈفرینس ہوگی. تو ڈالٹن نے 3rd پوائنٹ میں یہ کہا تھا. 4 پوائنٹ ہمارے ساتھ ہیں. ایٹم کمبائن ود ایچ ادر ان اسمال ہول نمبر ریشو ٹو فارم کمپاؤنڈ. تو انہوں نے کہا یہ ایٹم جو ریئیکشن کرتا ہے، لیٹ سپوز ہائیڈروجن پلس آکسیجن ملتا ہے، واٹر بناتا ہے، H2O بناتا ہے. تو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر H2O کا فارمولا ہوگا. کسی اور ملک میں جائے پاکستان مطلب واٹر کا یہ ریشو یہی ہوگا. تو ڈالٹن نے کہا کہ بھائی ایلیمنٹس، یہ بھی ایلیمنٹس، یہ بھی ایلیمنٹ اسمال ہول نمبر ریشو میں کمبائن ہو کے کمپاؤنڈ بنائے گا. تو یہ کتنے ریشو میں کمبائن ہو چکے ہیں؟ 2:1 میں. اسی طرح H2 پلس Cl2 ہے، یہ کمبائن ہو کے HCl بناتا ہے. تو ہر جگہ HCl کا فارمولا یہی ہوگا اور کمبائننگ ریشو یہی ہوگی 1:1. تو انہوں نے کہا کہ ایٹمس اسمال ہول نمبر ریشو میں، مطلب ایک اسپیسیفک ریشو میں کمبائن ہو کے کمپاؤنڈ بناتا ہے. الکیم اور جو 5th پوائنٹ پیش کیا تھا ڈالٹن نے کہ 5th alchemical reactions are due to the combination or separation of atoms. جتنے بھی دنیا میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، کیمیکل ریئیکشن کے بارے میں جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن ہے وہ کسی ایلیمنٹ سے، کہ H2 پلس Cl2 وہی مثال میں دیتا ہوں، اس کی کیمیکل کمبینیشن سے ہوتا ہے. all chemical reaction are due to the combination or separation of. جس طرح یہ ہائیڈروجن ہے تو ڈالٹن نے کہا پلس یہ Cl ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیمیکل ریئیکشن جو ایلیمنٹس کے درمیان اکر ہوتے یا تو بانڈ بریکنگ ہوگی اور بانڈ فارمیشن. سمپل الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیمیکل ریئیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی کیمیکل ریئیکشن از اکر ڈیو ٹو دی بانڈ بریکنگ اینڈ بانڈ فارمیشن. لیکن اچھا، ڈالٹن نے ایٹم کے بارے میں، ایٹم کی اسٹرکچر کے بارے میں یہ تھیوری پیش کیے، پوائنٹس پیش کیے تھے. لیکن ڈالٹن 19 سینچری کے جو سائنٹسٹ تھے، ڈالٹن کے تھیوری تقریباً ایکسیپٹ کیا تھا، سوائے کہ ڈالٹن نے اس کے ڈرابیکس میں بھی آتے ہیں. ڈالٹن نے کس چیز کے بارے میں، ایٹم کے بارے میں کون سی انفارمیشن ایکسپلین نہیں کر پا سکے. تو وہ ہے ہمارے ساتھ نیچر آف ایٹم کے بارے میں انہوں نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا ہے. دوسری جو کمپوزیشن ہے، ڈالٹن کو مطلب پروٹان، الیکٹران، نیوٹران وائرس کا کنسیپٹ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ اسٹرکچر آف ایٹم کے بارے میں انہوں نے کچھ شیئر نہیں کیا. جو ایکسیپٹیبل پوائنٹ تھا صرف جو میٹر کمپوزڈ آف ایکسٹریملی مطلب اسمال پارٹیکل از کالڈ ایٹم. تو ایٹم کی ایگزسٹنس جو ہے، ادر سائنٹسٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ایٹم کی ایگزسٹنس ہے، مطلب آل میٹر از کمپوزڈ آف اسمال پارٹیکل از کالڈ ایٹم. تو نیچر کے بارے میں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، کمپوزیشن کے بارے میں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، اسٹرکچر کے بارے میں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. جو ادر سائنٹسٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایٹم از اے بیسک یونٹ. ایٹم جو ہمارے ساتھ بیسک یونٹ ہے، ابھی بھی ایگزسٹنس میں ہے اور یہ ادر سائنٹسٹ کو بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو آج کے کافی تھا ڈالٹن کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، اور ادر جو تھیوریز ہے اباؤٹ اسٹرکچر آف ایٹم جو کہ رترفورڈ ہے، بوہر، نیل بوہر وغیرہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تو
ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کریں. اگر کوئی اور ٹاپک کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہو, وہ بھی میں اس پر لیکچر بناؤں گا. ابھی مجھے اجازت دیجیے. السلام.